بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، دا لائٹ ٹی وی کے واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان طارق محمود جامی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، جب اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمان پر کچھ عبادات فرض ہوتی ہیں، جن میں سے 4 عبادات ایسی ہیں جو فرض ہیں۔ پہلی عبادت جو کہ فرض ہے وہ ہے نماز، اور دوسری عبادت جو کہ فرض ہے وہ ہے روزہ، تیسری عبادت جو کہ فرض ہے وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھی عبادت جو کہ فرض ہے وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ آج اس چوتھی عبادت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حج ہے کیا، اور حج کے جو ہیں وہ مناسک کیا ہیں۔ مناسک ان سٹیپس کو کہتے ہیں، ان عبادتوں کو کہتے ہیں اس جو ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادا فرمائی ہے، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء نے اس کو ادا فرمایا ہے۔ اور یہ جو حج بیت اللہ ہے، یہ ماہ ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا جو مخصوص وقت ہے وہ 8، 9، 10 کے جو ذی الحج ہیں، اس کی یہ 3 دن ہیں۔ اس کے بعد جو رمی جمرات کی جاتی ہے 2 دن ٹھہر کے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حج بیت اللہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو شخص حج کرتا ہے اور اللہ اس کا حج قبول فرما لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ جس طرح نومولود بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حج کیا ہے؟ حج یہ عبادت ہے جو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں کی زیارت کرنا ہے، یعنی ماہ ذی الحج کے مہینے میں منا، عرفات، مزدلفہ میں قیام کرنا، اور پھر رمی جمرات کرنا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں حج میں شامل ہیں۔ اب حج فرض کب ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جس سے وہ حج کرے تو اس کے سفر کے لوازمات اس کے پاس ہوں، اس کے گھر میں جو ہے اس کے گھر کی ضرورت گھر والوں کی ضرورت کے لیے بھی جو ہے وہ مناسب رقم موجود ہو، اس کے گھر میں جو ہے وہ کسی قسم کی تنگی اور فاقہ نہ ہو، تو اب ایسے شخص پر جو ہے وہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج جب فرض ہو جاتا ہے تو اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر اس انسان اس میں کوتاہی کرے تو اس کے لیے بڑا سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ انسان کے دنیا سے ایمان سے خالی ہو کر جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اور اگر کسی پر حج فرض ہوا تو اس نے 1 سال نہیں ادا کیا، دوسرے کر دیا، یا تیسرے سال میں کر دیا، یا چوتھے سال میں کر دیا، تو یہ جب بھی ادا کرے گا یہ ادا ہوگا، حج قضا نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی ادا کرے گا حج ادا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے حج کرنا تھا، حج نہیں کیا، یہاں تک کہ اب وہ معذور ہو گیا، بیماری لگ گئی، یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب حج نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم کیا ہے کہ اب وہ حج بدل کرائے، کسی دوسرے کو حج پر بھیجے۔ حج کے لیے فرض ہونے کے لیے جہاں نصاب کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر صحت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسان کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، کہ انسان عقل مند ہو، کسی بھی مجنون پر، یعنی جو ذہنی طور پر تندرست نہ ہو، ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بیمار شخص، ایسا بیمار جو گاڑی میں سوار نہ ہو سکتا ہو، یا جس کے لیے جو ہے وہ تکلیف ہو سفر کرنے میں، تو ایسے شخص پر بھی حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج صحت کے ساتھ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جو نابینا ہو یا معذور ہو کہ اس کو کسی دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہو، کہ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے وہ یہ سفر نہ کر سکتا ہو، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اب جب حج فرض ہو جائے تو اب اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ آج ہم اختصار کے ساتھ، چونکہ ڈیٹیل تو کافی ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں
اختصار کے ساتھ مختصر طریقہ سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حج کرنا کیسے ہے۔ حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج مفرد، دوسرا ہے حج قران اور ایک ہے حج تمتع۔ یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ ایک ہے حج مفرد۔ حج مفرد کیا ہے؟ حج مفرد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حرم کعبہ میں پہنچے اور احرام باندھ کر مینا میں چلا جائے۔ اس نے عمرہ نہیں کیا بلکہ وہ سیدھا سیدھا کہاں پر گیا؟ اس نے احرام باندھا اور سیدھا مینا میں پہنچا، اور مینا میں پہنچ کر اس نے باقی مناسک حج ادا کیے، تو اس کو کہتے ہیں حج مفرد۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ کوئی شخص بھی وہ یہاں سے جو ہے وہ حج کی نیت سے گیا، اس نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے اس نے پھر احرام اتار دیا، یہاں تک کہ جب 8 ذی الحج کا دن آیا تو اس نے 8 ذی الحج کو احرام پہنا اور مینا میں چلا گیا۔ تیسرا ہے حج قران، اور یہ سب سے افضل حج ہے، ثواب میں یہ سب سے زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب نیت کرے تو عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھے کرے اور دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھے، یعنی جب وہ جائے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولے بلکہ اسی احرام کو باندھے رکھے، احرام کی پابندیوں کو بھی جاری رکھے، اور پھر جا کر جو ہے وہ حج کرے، اور حج کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا احرام اتارے۔ تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ قران کا مطلب ملانا ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرہ کو ملانا، اور یہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اب اکثر لوگ جو پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ حج کرنا کیسے ہے، اس کے سٹیپس کون کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم کیا ہے؟ طواف قدوم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلے اور میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھا۔ چونکہ ہم جیسے لوگ جو یورپ میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتے ہیں تو ہم لوگ فلائٹ لے کے جاتے ہیں، بعض کی کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے، بعض ڈائریکٹ فلائٹ لے کے جاتے ہیں۔ تو جب وہ فلائٹ لے کے جاتے ہیں تو یہ کافی لمبی فلائٹ ہوتی ہے، لیکن جب میقات آنے لگتا ہے تو جہاز میں بتا دیا جاتا ہے، لائک سعودی ایئر لائن جو مسلمان ایئر لائنز ہیں وہ بھی بتا دیتی ہیں کہ آپ کا میقات آنے والا ہے، تو اس میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب احرام کیسے باندھنا ہے؟ احرام 2 چادریں ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 سلی ہوئی چادر، سلی ہوئی نہ ہو بلکہ ان سلی چادریں ہوں اور دھلی ہوئی ہوں، یا بالکل نہیں ہوں یا بالکل دھلی ہوئی، یا جو دھلی ہوئی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ ایک چادر کو آپ نے جو ہے تہبند کی طرح اپنے کمر کے گرد باندھ لینا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا نہیں پہننا ہے، لائک جو آپ زیر لباس جو کپڑے پہنتے ہیں، جو بنیان یا انڈر ویئر وغیرہ ایسی چیزیں آپ نے نہیں پہننی ہیں، بلکہ آپ نے صرف وہ چادر اپنے جو ہے وہ کمر کے گرد باندھنی ہے، اور دوسری چادر کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لینا۔ اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لینا افضل ہے، وضو کر لینا بھی بہتر ہے۔ آپ نے یہ وضو یا غسل کر کے یہ احرام باندھیں، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کریں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نفل ادا کریں، نفل ادا کر کے، اور کوشش کریں کہ نفل جو ہے یہ سر ڈھانپ کے پڑھے، لیکن جب نفل پڑھ چکے تو اب سر سے جو ہے وہ چادر اتار دیں، اور پھر اس وقت دعا کریں۔ اور دعا کیا کریں؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی۔ اور جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرنا ہے وہ یہ کریں اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، اور جنہوں نے حج تمتع کرنا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ تو یہ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد جب یہ دعا مانگ چکے تو اس کے بعد پھر آپ تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا